دن رفیق نے اپنی جلد بازی میں ایسا فیصلہ کر دیا کہ گاؤں کے لوگ ناراض ہو گئے اور احمد کو اپنی سب سے بڑی آزمائش کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ لمحہ ان کی دوستی کی حقیقت جان چننے والا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم عزیز دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں نور ہدایت کہانیاں 786۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ہمارے حوصلہ افزائی کے لیے لائک کریں تاکہ ہم آپ کے لیے مزید اچھی ویڈیو بنا سکیں۔ آج کی کہانی دوستی، صبر اور عقل مند کی روشنائی کی کہانی ہے۔ گاؤں کے کنارے ایک چھوٹا سا مکان تھا جہاں احمد اور رفیق پیدا ہوئے۔ بچپن سے ہی وہ ایک دوسرے کے سب سے قریبی دوست تھے۔ صبح سے وہ شام تک کھیلتے، ہنستے اور ایک دوسرے کی چھوٹی بڑی مشکلات حل کرتے۔ احمد ہمیشہ سوچ سمجھ کر کام کرتا اور رفیق جذباتی اور جوشیلا تھا، لیکن وہ ایک دوسرے کے بغیر رہ نہیں سکتے تھے۔ ایک دن احمد نے رفیق سے کہا، رفیق، زندگی میں بس مزہ نہیں ہے، سوچنا بھی ضروری ہے۔ کبھی کبھی ہمیں اپنے کاموں کے نتائج بھی دیکھنے چاہیے۔ رفیق ہنستے ہوئے بولا، احمد، تم ہمیشہ فکر مند رہتے ہو، کبھی مزہ کرنا بھی سیکھو۔ اسی دوران گاؤں میں ایک بزرگ چچا رحمت ان کے کھیل دیکھتے ہوئے آئے اور کہا، بیٹا، مزہ بھی ضروری ہے، مگر سمجھداری اور صبر کے بغیر زندگی مشکل ہو جاتی ہے۔ یاد رکھو، جو آج سیکھتے ہو وہ کل کے کام آئے گا، وہ کل کے امتحان میں کام آئے گا۔ احمد اور رفیق نے سر ہلا کر وعدہ کیا کہ چچا کی وہ نصیحت یاد رکھیں گے، مگر ابھی وہ صرف کھیل اور ہنسی میں مصروف تھے۔ گاؤں میں ایک چھوٹا سا میدان تھا جہاں اکثر بچے جمع ہوتے۔ احمد اور رفیق نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے کھیل میں ہر کسی کی مدد کریں گے۔ احمد نے کہا، اگر کوئی گر جائے تو ہم اسے اٹھائیں گے، اگر کوئی بھوکا ہو تو ہم کھانا بانٹیں گے۔ رفیق نے خوش ہو کر کہا، بالکل، دوست وہ ہے جو ساتھ ہو، مشکل یا آسان، ہر وقت۔ چچا رحمت نے قریب آ کر کہا، یہی بات صحیح ہے بیٹے، اصل خوشی دوسروں کی مدد کرنے میں ہے۔ سال گزرتے گئے، احمد اور رفیق جوان ہو گئے۔ احمد نے علم حاصل کرنے میں وقت لگایا، جبکہ رفیق زیادہ جوش میں اور دوستوں کے اثر میں آنے لگا۔ ایک دن گاؤں میں ایک بزرگ عالم آیا۔ انہوں نے احمد اور رفیق کو بلایا اور کہا، بیٹے، علم اور عمل ایک ساتھ ہونے چاہیے۔ جو صرف جذبات پر عمل کرتا ہے وہ اکثر غلطی کر جاتا ہے۔ احمد نے استاد کی بات سمجھی، مگر رفیق کے دل نے جواب دیا، میں سب کچھ خود دیکھ لوں گا، تم فکر نہ کرو۔ کچھ دن بعد ایک کام میں رفیق نے جلد بازی کی اور گاؤں کے لوگ کچھ ناراض ہو گئے۔ احمد نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، رفیق، ذرا صبر کرو، سوچ سمجھ کر کام لو، جذبات میں آ کر فیصلہ کرنا نقصان دیتا ہے۔ رفیق نے غرور میں جواب دیا، احمد، تم ہمیشہ سب کچھ سمجھتے ہو، مگر کبھی کبھار انسان کو اپنے دل کی سننی چاہیے۔ چچا رحمت نے کہا، رفیق، جذبات میں آ کر فیصلہ کرنے سے نقصان ہوتا ہے۔ احمد، تمہارا صبر اور دانش مندی تمہیں مضبوط بناتی ہے۔ یاد رکھو، نوجوانی میں غلطیاں سب کرتے ہیں، اصل بات یہ ہے کہ سبق سیکھیں۔ رفیق نے احمد کی بات سنی، مگر دل میں اب بھی کچھ غرور موجود تھا۔ کچھ سال بعد گاؤں میں پانی کا مسئلہ پیدا ہوا، چشمے خراب ہو گئے اور لوگ پریشان ہو گئے۔ احمد نے سب کے لیے منصوبہ بنایا اور رفیق نے جلد بازی میں اپنا الگ راستہ اپنایا۔ رفیق نے اپنے جذبات اور طاقت پر بھروسہ کرتے ہوئے کام شروع کیا، مگر نقصان ہوا، گاؤں کے لوگ ناراض ہوئے اور احمد سے مدد مانگی۔ احمد نے صبر سے سب کچھ سنبھالا اور آخرکار پانی کے چشمے دوبارہ کام کرنے لگے۔ چچا رحمت نے دونوں کو بلایا اور کہا، بیٹے، آج تم دونوں نے سبق سیکھا، رفیق، جذبات میں کام کرنا نقصان دے سکتا ہے، احمد، تمہارا صبر اور علم کامیابی کی کنجی ہے۔ دوست وہ ہے جو مشکل میں ساتھ دے
اور عقل وہ ہے جو دل اور دماغ کو ایک ساتھ استعمال کرے۔ احمد نے رفیق کی طرف دیکھ کر کہا، رفیق اب تم سمجھ گئے ہو کہ ہر کام میں سوچنا ضروری ہے۔ رفیق نے سر ہلا کر کہا، ہاں احمد، میں نے غلطی کی، تم نے صبر اور علم سے سب سنبھال لیا۔ رفیق نے احمد سے غلط فہمی میں ناراض ہو کر کہا، احمد تم ہمیشہ میری غلطیوں کو چھپا دیتے ہو، میں چاہتا ہوں کہ سب دیکھیں کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ احمد نے جواب دیا، رفیق میں تمہیں نقصان نہیں پہنچا رہا ہوں۔ دوست وہ نہیں جو دل کی بھڑاس نکالے، دوست وہ ہے جو سمجھ کر راہ دکھائے۔ رفیق نے کچھ دنوں کے لیے احمد سے بات بند کر دی۔ گاؤں کے لوگ بھی دونوں کے بیچ دوریاں دیکھ کر افسردہ ہوئے۔ چچا رحمت نے کہا، بیٹا زندگی میں غلط فہمیاں سب کے ساتھ ہوتی ہیں، اصل کامیابی وہ ہے جو دل سے معاف کرے اور سمجھداری سے کام لے۔ رفیق نے دل ہی دل میں سوچا، شاید احمد میری بھلائی کے لیے کر رہا ہے، میں نے اسے غلط سمجھا۔ چچا رحمت نے پھر دونوں کو ایک جگہ بلایا اور کہا، بیٹے آج تمہیں دوستی بچانے کا موقع ملا ہے۔ احمد رفیق زندگی میں سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ دل اور دماغ کو ساتھ لے کر چلیں۔ احمد نے مسکرا کر جواب دیا۔ رفیق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ احمد سے کہا، احمد میں نے تمہاری نصیحت پہلے نہیں سمجھی، میں غلط تھا، مجھے معاف کر دے۔ احمد نے مسکرا کر جواب دیا، رفیق دوستی میں سب غلطیاں کرتے ہیں، اصل بات یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہیں اور سبق سیکھیں۔ گاؤں کے لوگ خوش ہوئے اور دونوں دوستوں کی دوبارہ سے یاری مضبوط ہو گئی۔ چچا رحمت نے آخر میں کہا، بیٹے زندگی سب سے بڑی سبق ہے صبر، محنت اور عقل۔ جو دل اور دماغ کو لے کر چلتا ہے وہ ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے۔ دوستو اس کہانی کا یہاں اختتام ہوا، پھر اگلی کہانی میں ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔